بڑی عنایت آپ کی سماعت کا میں معترف ہوں۔ ویسے بھی نام ایسا ہے کہ یہ شجروں کو کھنگالتا ہے۔ چہروں پر رونق علی کے نام سے ہے۔ 10 منٹ فضائل پڑھوں۔ ہم پیدائشی طور پر کچھ نقص لے کر آتے ہیں، ان میں سے ایک نقص ہے بزدلی۔ ہم پیدائشی طور پہ بزدل ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو ذرا گھور کے دیکھیے، ڈانٹیے، ذرا اونچی آواز میں بولیے، رو پڑے گا۔ پیدائشی طور پہ بزدل ہیں جی، مگر میں اور آپ جس علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ پیدائشی سخی، پیدائشی عالم، پیدائشی صاحب عزت، پیدائشی شجاع ہے جی۔ خانہ کعبہ سے مولا علی کو لینے گئے تھے۔ علامہ ذیشان جوادی کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں فاطمہ بنت اسد دینے گئی تھی، مصطفیٰ لینے گئے تھے۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب گئی نا تو دیوار ہلی۔ بلا تشبیہ، کوئی گھبرائے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہوگا میرے کہنے سے کچھ ہو جائے گا۔ فرض کیجئے یہ امام بارگاہ کسی زلزلے کی وجہ سے ہل رہا ہو تو سب باہر جائیں گے نا، یا باہر والے بھی اندر آ جائیں گے؟ سب باہر جائیں گے نا۔ جب کعبہ ہل رہا تھا تو بی بی اندر کیوں گئی؟ بی بی کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ بی بی کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ بھائی مادر موسیٰ پر تو وحی ہو سکتی ہے، مادر علی پر وحی نہیں ہو سکتی۔ خانہ کعبہ ایک مرتبہ مسکرانے لگا، ہلنے لگا، دیوار کھلنے کھلنے لگی، بی بی اندر چلی گئی، دیوار پھر بند ہو گئی جی۔ جاتے ہوئے تو عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تھا، خبر واحد کہہ کر امت چھوڑ دیتی۔ ایک آدمی نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا تھا، اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے۔ جاتے ہوئے ایک دیکھے گا، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا جی۔ دیوار بند ہو گئی۔ اچھا چابی تو حضرت ابو طالب کے پاس ہوتی تھی، کلیددار کعبہ تھے نا، اگر دروازے سے جاتی تو یہ تاریخ کا قلم فروش مورخ لکھتا ان کی بیوی نہ جاتی تو کس کی بیوی جاتی؟ چابی تو انہی کے پاس تھی، اس لیے دروازے سے نہیں گئی، دیوار سے گئی۔ اب جب یہ خبر پھیلی، حضرت ابو طالب چابی لے کر آئے، تالا کھول رہے ہیں، تالا کھل نہیں رہا۔ چابی بھی وہی ہے، ہاتھ بھی پرانا ہے، تالا بھی وہی ہے۔ ہوتا ہے نا، نیا آدمی جب چابی لگاتا ہے تو کبھی سیدھی کرتا ہے کبھی الٹی کرتا ہے، تو وہ پرانا آدمی کہتا ہے ایسے لگاؤ۔ حضرت ابو طالب تو جانتے تھے نا تالا نہیں کھل رہا، کئی مرتبہ تو اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، تالا نہیں کھل رہا۔ تو مجمع میں سے جو مجمع پورا مکہ جمع ہو گیا تھا نا، گاؤں دیہات کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ہو گیا ہے وہاں پر، دیکھو کیا ہوگا، کیا نکلے گا، کیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ مجمع میں سے ایک کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو۔ تو برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو۔ تالا نہیں توڑنا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب امر الہی ہوا تو وہی دیوار پھر کھلی، اور اب کھلی ہوئی دیوار سے کیا دیکھا کہ سامنے جوف کعبہ کے اندر، وسط کعبہ کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد بچے کو لیے بیٹھی ہیں۔ مولا نبی اور مولا ابو طالب اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے بڑھ کر مولا ابو طالب نے فرمایا، محمد اپنے بھائی کو گود میں لو۔ سرکار نے مولا علی کو گود میں لیا، یہاں گودی میں آنا تھا، آنکھیں کھول دی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی،
اس نے سب سے پہلے تمہیں دیکھا ہے جی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں جی میرے مولا نبی نے زبان دے دی۔ بھائی اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد کرو نا، علی نے آنکھیں کھول کے دل دیا، نبی نے اسی بات پہ زبان دے دی۔ اور پہلی گھٹی میرے مولا علی نے، توجہ ہے، پہلی گھٹی میرے مولا علی نے لعاب دہن مصطفیٰ، یہ لعاب دہن نہیں دے رہے تھے، علم الہی دے رہے تھے۔ زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ گود میں اٹھایا حضرت نبی مکرم نے، پوچھا بیٹا اس کا نام کیا رکھیں؟ کہا اس کا نام اللہ رکھے گا۔ پھر آسمان سے ایک تختی اتری جس میں لکھا ہوتا ہے اس کا نام علی رکھو۔ دستور تھا کہ ماں علیحدہ نام رکھتی تھی، باپ علیحدہ نام رکھتا تھا جی۔ لے کر چلے، جیسے باہر چلے ادھر سے ایک یہودی عالم، ادھر سے ایک کابل احبار، ادھر سے ایک پادری۔ ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیتے تھے، خانہ کعبہ کے قریب ایک اژدہا آتا تھا، اسے تکلیف دیتا تھا، بچے کو رلا دیتا تھا، بچے کو تکلیف دیتا تھا، تو سب ماں باپ کی مذمت کرتے تھے کہ حلالی نہیں ہے۔ اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر چلا جاتا تھا، بچہ خوش خرم رہتا تھا اور سانپ اس سے مل کر اس کو دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا، تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ بچہ حلالی ہے۔ ابو طالب جب سب کے لیے قاعدہ قانون ہے تو تم اپنے بچہ کہاں لے جا رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابو طالب کو کیا اس طرح تھک گئے کیا؟ فوراً بڑھے حضرت ابو طالب اور ایک مرتبہ اس پتھر پہ لٹا دیا، دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ پہاڑوں میں سے وہ اژدہا نکل کر آیا جو بچے کی خوشبو سے آتا ہوگا یا جو بھی تھا، ایک مرتبہ وہ اژدہا نکل کر آیا، میرے مولا علی کے سامنے آیا اور اپنا پھن اس نے مولا پہ پھیلایا۔ مولا پہ جب اپنے منہ کو بلند کیا، مولا نے ننھا سے ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ میں دیا، اس کے ایک طرف کا منہ پکڑا، پھر دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کے دوسرے طرف کے منہ کو پکڑا، دونوں طرف کے منہ پکڑ کے چیر ڈالا۔ عربی میں کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ، اور سانپ کو کہتے ہیں حیا۔ جیسے ہی حیا درہ، تو بے ساختہ بی بی فاطمہ اسد بنت اسد نے کہا میں اس بچے کا نام حیدر رکھتی ہوں۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی میں نے تقریر تو آپ کے ہاں کوئی ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے، مگر میں اپنی تقریر کا شاید حسین جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ میری سوچ علیحدہ اور آپ کی علیحدہ ہو، لیکن میرے نزدیک جو حسین جملہ دینے جا رہا ہوں، فوراً حضرت ابو طالب آگے بڑھے، اپنے بچے کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں پر پیار کیا، بچے کو پیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ پھر ایک یہودی عالم، پھر کابل احبار، پھر عیسائی، پھر پادری، وہی سب دوبارہ کے کھڑے ہو گئے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا بچے کو لٹا دو، میں نے لٹا دیا۔ کہا تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا۔ اب مکے والے کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے۔ اب قیامت تک علی کے نام پر طے کیا جائے گا کون حلال زادہ ہے۔
ماشاءاللہ. اب قیامت تک فیصلہ علی کے نام پر ہوگا. اصحاب آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ نئے نئے مسلمان آ رہے ہیں، کیسے طے کریں منافق ہے یا مومن ہے؟ سرکار نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا کہ مومن ہے یا نہیں. یہ کننا، صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ معرفت کا پیمانہ تھا، جاننے کا پیمانہ تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. عزیزان گرامی، وہ علی میری اور آپ کی عزت. اللہ اکبر. نام علی. جیسے جیسے تعلیم عام ہوگی نا، ایسے ایسے مولا کا ذکر عام ہوگا. نظام معیشت میرے مولا کائنات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. نظام زراعت علی دیتے نظر آتے ہیں. جی سیاست 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر اقوام متحدہ کا سابق سے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کوئی تحریر اٹھا کر دکھائے اور بولے کہ تاریخ بشریت میں اس سے اچھا نظام حکومت نہیں لکھا گیا، اور پوچھنے پہ بتائے کہ یہ مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کی تحریر ہے. میں جب گیا آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج، آکسفورڈ، ان کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا. اندر گیا لائبریری میں، پوری یونیورسٹی کو وزٹ کیا، دیکھا بہت قریب سے کہ ان کا نظام، ان کی لائبریری کو دیکھا. پھر اس میں جو اسلامی کتابوں کا شعبہ ہے، وہاں 200 کی تعداد میں طالب علم تھے جو اسلامی موضوعات پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے. 200 پی ایچ ڈی کے موضوعات والے طالب علم تھے. 50 وہ تھے جو نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. اور آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا. سارے غیر مسلم علی کے ایک جملے پر غور کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں آہ کی جگہ ہے یا واہ کی جگہ ہے، یہ افسوس کی جگہ ہے کہ غیر مسلم تو نہج البلاغہ کو اتنا پڑھتا ہے مگر میرا بچہ نہیں پڑھتا. تبرک میں جہیز میں تو دیا جاتا ہے نہج البلاغہ کو، مگر پڑھ کتنا رہے ہیں ہم اسے، یہ ہر ایک کا اپنا حساب ہے. ممکن ہے آپ سب نے پڑھ لی ہو. جی سمندر معرفت علی کا کلام. عزیزو، یہ علم آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پورا آرٹ ہے. یہ جو جھولا رکھا ہے یہ آرٹ ہے. یہ عزا خانے میں جو پنجے رکھے ہوئے نا، یہ مکمل آرٹ ہے. یہ علم آرٹ ہے، فن ہے. فن کا مقابلہ فن سے ہوتا ہے. اپنے مذہب کو فن بنا دو، اپنے مذہب کو ثقافت بنا دو، دشمن غالب نہیں آنے پائے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ ہمارا ذوالجناح سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگوں کو یہ تابوت سمجھ میں نہیں آتا. جہاں اس میں عقیدتیں ہیں، جہاں اس میں مودتیں محبتوں کا پہلو ہے، وہاں یہ ایک پورا فن ہے، یہ آرٹ ہے پورا. جب کوئی غیر مسلم آ کے یہاں کھڑا ہوگا نا، اس علم کو دیکھ کر اس کی تصویریں بناتا رہے گا کہ کیا چیز بنائی ہے. یہ تو اور بھی زیادہ کام کی چیزیں ہیں. جی یہ ممبر، یہ آپ کا اندازے ساخت و ساز، ثقافت بنانے کی ضرورت ہے. سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الدین نہیں رکھا، نہج القرآن نہیں رکھا، نہج الاسلام نام نہیں رکھا. کیوں؟ اسلام تھا نا اس میں. تو سید رضی تو مجتہد تھے نا، ایک دین کے رہنما تھے نا. نہج البلاغہ کا نام رکھا ہے وہ آرٹس کونسل والا نام، نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کا نام انہوں نے رکھا ہی اس لیے کہ علی کو محدود نہیں کرو گلی کوچوں میں.
اگر سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغہ نہ رکھا ہوتا تو اسے ہندو نہ پڑھتے، اسے عیسائی نہ پڑھتے، اسے یہودی نہ پڑھتے۔ میں سبب بن رہا ہوں حسین کے ذکر کو محدود کرنے کا، میں سبب بن رہا ہوں علی کے ذکر کو محدود کرنے کا، میری وجہ سے لوگ علی کی طرف نہیں آ رہے، تھوڑا میں اپنی میں ہٹا دوں اس پہ سے۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، میں ذرا اپنے مذہب اور اپنے دین کی رسومات سے اپنی میں ہٹا دوں، جی خود بخود لوگ کھنچنا شروع ہوں گے، لوگ خود بخود آنا شروع ہوں گے۔ سید رضی نے تشیع کا نام، شیعت کا نام، اسلام کا نام ہی نہیں دیا نہج البلاغہ پر، لہذا آج غیر مسلم پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ ہندوستان کا ایک پروفیسر جو ہندو ہے، وہ اپنے ایک مقالے میں لکھتا ہے کہ میرے ایک شاگرد نے، ہندو شاگرد نے مجھ سے کہا، استاد قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے 114 سوروں جیسا کوئی 3 سورے، کوئی ایک سورہ بھی لکھ کر لے آئے گا تو اسلام ہار جائے گا، ہم سب مل کر ایک سورہ کیوں نہیں لکھ دیتے قرآن کے مقابلے کا؟ تو پروفیسر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد کو ڈانٹتے ہوئے کہا خبردار آئندہ یہ بولنا نہ، سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ یہ غیر مسلموں نے پڑھا ہے تبھی تو اقرار کیا ہے۔ پڑھوایا کس نے ہے اس کو؟ پڑھوایا اس سید رضی نے جس نے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ اگر انہوں نے اس کا نام کوئی اسلام کے نام پہ رکھ دیا ہو گیا ہوتا تو دعوت فکر نہ ملتی۔ میں ہرگز یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام بارگاہوں کے نام مولا کے نام پہ نہ رکھیں، یہ جو بات ہے وہ وہی بات ہے جو کر رہا ہوں۔ ہمیں حکمت اور دانائی سے چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اتنا کچھ مان لیا، فلاں صاحب نے آپ کے دوست ہیں، آپ ملنے بھی گئے تھے اور آپ ملنے بھی جاتے ہیں اور آپ کی فلاں جگہ بھی ملاقات فلاں صاحب سے، میری کئی لوگوں سے، ایک ہی آدمی سے، ایک ہی شخصیت سے نہیں ہوئی ہے ملاقات، تو یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اہل بیت سے متعلق، یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا آپ کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں شیعت تو بڑی اچھی ہے مگر پھر ان جیسا ہونا پڑے گا۔ میں خود رکاوٹ ہوں تشیع کی طرف لوگوں کو راغب کرنے میں۔ مجھے اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا، مجھے اپنے طریقوں کو تبدیل کرنا ہوگا، بہتر بنانا ہوگا، اخلاقیات کو بہتر بنانا ہوگا، اور جب میں اپنے اخلاقیات کو بہتر، خود بخود لوگ جذب ہونا شروع ہوں گے۔ شام میں ذرا سالم کر دوں، خود ہی اہل بیت کے دروازے پہ مجمع لگ جائے گا، جہاں میرا اور آپ کا ایک جہاد ہے کہ ہم اس ذکر کو ایک مشکل دور سے گزارتے ہوئے یہاں تک لائے ہیں۔ میرے آپ کے آباء و اجداد، وہاں جو میری کمزوریاں ہیں ان کا بھی مجھے احساس ہونا چاہیے۔ علی توجہ چاہوں گا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارے تفقدونی کا یہ ترجمہ، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ یہ ترجمہ اچھا کیجئے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ تفقدونی، میں تم سے فاقد ہو جاؤں گا یا تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ گے؟ دونوں ٹھیک ہیں، تو پھر میں یہی ترجمہ کیوں کرتا ہوں کہ میں تم سے فاقد ہو جاؤں۔ علی کہاں گئے؟ علی نہیں مرے، علی نہیں گئے کہیں، میں گم ہوں۔ میں اگر علی کے دروازے پر نہیں آؤں گا تو مر جاؤں گا۔ میں نے اگر مولا علی سے استفادہ نہیں کیا تو مر جاؤں گا۔ مجھے زندگی پانی ہے تو اس کے دروازے پر آنا پڑے گا جو زندہ ہے۔ آج اپنے کردار، اپنے نام، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے زندہ ہے، اپنی نہج البلاغہ کی صورت میں زندہ ہے۔ یہ گھرانہ ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ سارے سمندر اگر سیاہی روشنائی بن جائیں، سارے شجر قلم بن جائیں، جن و انس کاتب بن جائیں، علی تمہارے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ جس کی عزت اتنی، جس کی عظمت اتنی، اس کا امتحان بھی سخت تھا۔
ہر ایک سے اللہ امتحان اس کے مزاج کے مطابق لیتا ہے۔ امام زین العابدین کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھا امام کا، نرم نرم ہاتھ پیر تھے حضرت کے۔ اکثر سفروں سے لوٹتے تھے امام سجاد تو بخار ہو جاتا تھا۔ جب جناب زینب اپنے بھتیجے کو چلانا سکھا رہی تھی نا، تو امام حسین نے فرمایا تھا قالین بچھا دو، میرے بچے کے پیروں میں کہیں زخم نہ ہو جائے۔ امام سجاد کا بدن ملائم بدن تھا بہت۔ یہ امام سجاد کے بدن مبارک کے مطابق ہی تو امتحان لیا ہے کہ کوفے کے بازاروں سے، کوفے کی راہوں سے، شام کی راہوں سے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، ننگے پیر۔ یہ امام سجاد کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے، کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ ابراہیم کا امتحان تھا۔ سنیں گے امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، ہر کچھ دیر کے بعد حسین کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے، سب سے زیادہ پیاسا کربلا میں حسین کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں نہ قرار دے۔ بڑی تکلیف تھی جناب سکینہ کو اس بات کی کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ زلجنا سے بھی تو یہی پوچھا تھا، مجھے اتنا بتا پانی پلا کے مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ یہ امام حسین کا امتحان تھا۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ سنیں گے عزیزانو، میرے مولا علی کا امتحان یہ تھا کہ علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا، فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہنچ گئے آپ کے ذہن؟ جو ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، وہ 3 دن کھانا نہ کھائے، کیا گزری ہوگی جب زہرا پہ ہاتھ اٹھا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے، اس سے زیادہ گریہ کرنے کا حق ہے۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا مولانا میری زوجہ سے شدید اختلاف چل رہا تھا، کئی دن سے ہم میں تکرار تھی۔ فرمانے لگے مولانا، اس نے پھر ایک جملہ چپتا ہوا جملہ کہا، پھر اس نے کچھ کہا، میں غصے میں آ گیا اور میں نے اسے ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس بڑھنے لگا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں میں 3 دن بعد اپنی بیوی کے پاس گیا، مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا۔ تو زوجہ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ آپ کو قابو نہ ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزیزانو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ جب وہ گلی آتی تھی نا، امام حسن رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زیارت نامہ ذرا دیکھیے، مولا کا مفاتیح الجنان میں زیارت نامہ ہے۔ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، سلام ہو علی پہ جو صابروں میں سب سے بڑا صابر ہے۔
میں بہت سوچتا رہا کہ صبر تو زیادہ امام حسین نے کیا ہے، پھر مولا علی کو سب سے بڑا صابر کیوں کہا ہے امام نے، معصومین نے؟ تو مجھے اس کا ایک ہی جواب ملا، جب حسین گھوڑے سے گرے۔ بھائی فضائل آپ نے بہت سنے ہیں، مصائب میں بھی مجھے جلدی نہیں ہے، جنہیں رونا آ رہا ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں۔ جب میرے مولا گھوڑے سے گر گئے نا، میں نے بھی جملہ کہا، آپ نے بھی سنا، بعض جملے رونے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں ابھی اگر اس ممبر سے نیچے گر جاؤں تو ایک جوان وہاں سے اٹھے گا، ایک بھائی وہاں سے اٹھے گا، ایک دوست وہاں سے اٹھے گا، کوئی سہارا دے گا، کوئی پوچھے گا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی کہے گا کیا ہو گیا تھا مولانا، کیسے گر گئے، تشفی دیں گے، حوصلہ دیں گے۔ حسین گر گئے، کسی نے بڑھ کے فرزند زہرا کو سہارا نہیں دیا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، رونے آئے، حسین گر رہے تھے تو کسی نے سہارا نہیں دیا، تب حسین نے کہا گھوڑے گھٹنے ٹیک دے، مجھ سے تیری پشت سے اترا نہیں جا رہا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے۔ عجیب بات ہے، بعض مصائب گھنٹوں رونے کے لیے کافی ہے۔ آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تحریم تمباکو، وہ ایک جملے پہ 3 گھنٹے روتے رہے، 3 گھنٹے بے ہوش رہے، رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ جملہ سنیں گے؟ جب ذاکر نے نجف شرف میں، جب ذاکر نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا کہ آواز دی گئی زینب کو لایا جائے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بعض اوقات میرے اور آپ کے رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ میں ابھی سندھ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس کے بعد رش بہت تھا، ملنے والوں کی محبت کا اظہار ہو رہا تھا، کچھ مجھے فشار آیا، دھکا لگا، میرے سر سے امامہ گر گیا۔ تو بانی جو تھا نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے معاف کر لیں۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا آپ رو کیوں رہے ہیں، میں آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ میں نے کہا میں رو اس پہ رہوں کہ حسین کا ماما اتار کے لے گئے، کوئی ابا اتار کر لے گیا، کوئی نالے نے اتار کر لے گیا، کوئی انگوٹھی اتار رہا تھا تو انگلی کاٹ ڈالی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے، اصبر الصابرین ذہن میں رہے، السلام علیکہ یا اصبر الصابرین۔ مولا علی کا لقب ہے سب سے بڑے صابر علی۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے، کچھ دیر کے بعد میرے مولا کے بدن میں حرکت نہیں رہی۔ پہلے امام اٹھ کے بیٹھ رہے تھے، کروٹ لے رہے تھے، کبھی امام سہارا لے رہے تھے۔ ایک مقتل کا جملہ ہے، کچھ دیر تک تو گھسٹ گھسٹ کے چلتے رہے۔ ایک پتھر تھا، اس کے قریب جا کر امام ٹیک لگانا چاہ رہے تھے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کیفیت میں پھر ایسا بھی وقت آیا کہ امام کے بدن میں حرکت تو قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، خنجر لیے ہوئے، تبر لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، جی تلواریں لیے ہوئے قاتل قریب آنے لگے، آہستہ آہستہ امام کے بدن کے قریب آنے لگے۔ تو مجمع میں جو یزیدی لشکر کا جو سپاہیوں کا مجمع تھا، اس میں سے ایک سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے طے کریں حسین ابھی زندہ ہیں؟ میرے مولا کے بدن میں حرکت نہیں تھی، کہنے لگا کیسے طے کریں حسین ابھی زندہ ہیں؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، میں اس خبیث سے کہوں گا، اس ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے۔ بہت تکلیف اٹھا لی حسین نے، بہت پتھر کھا لیے حسین نے۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا، بولو کیا بولنا چاہتے ہو، کیسے طے کریں حسین زندہ ہیں؟ تو اس سپاہی نے ایک آواز لگائی، اونچی آواز میں بولا، حسین زمین کربلا پر ہے، سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا۔ بس یہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا،
कोहनियों पे जोर दे दे के हुसैन उठ के बैठे। इमाम ने अपना हाथ फिजा में बुलंद कर लिया, पहले मेरा गला काटो फिर ज़ैनब की तरफ जाओ। हुसैन मौला के सामने ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी। मौला हुसैन ने ज़ैनब पर उठता हुआ हाथ नहीं देखा। अब समझ में आता है अली बड़ा साबिर क्यों है। मौला अली के सामने ज़हरा पे हाथ उठाया गया, जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, आवाज आती है या असवर अस्साबिर। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमनक़लिबून। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, इन रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इस इदारे को तरक्की अता फरमा, बानियान मजलिस के रिज़्क़ में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा। मौला अली को हमसे राज़ी फरमा, सैयदा ज़हरा को हमसे राज़ी फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। या हुसैन